نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہندوستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا مسکن رہا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے قافلے اسلام کے فروغ و استحکام کے لیے ہند کی سرزمین پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جنت سے تشریف لائے۔ ساتھ ہی کائنات کی جان، وجہ تخلیق کائنات، کارخانہ قدرت کے عظیم شاہکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور بھی پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان آیا۔ یہاں مراد وہ ہندوستان ہے جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور ایک چھوٹا سا حصہ چین اور اس کے ساتھ برما کا ایک چھوٹا سا حصہ ہندوستان میں شمار کیا جاتا ہے۔ علامہ عبدالرزاق تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ یعنی سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔ حسام الہند مولانا سید غلام علی آزاد بالگرامی رقم طراز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے۔ کسی نے ہندوستان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سمندر موتی ہیں، اس کے پہاڑ یاقوت ہیں، اس کے درخت عود اور پتے عطر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود، قرن پھل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے۔ وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ مولانا سید غلام علی آزاد بالگرامی نے اپنے اشعار میں بھی ہندوستان کا ذکر کیا ہے جس میں مذکورہ نقطہ کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ کئی اشعار ہیں عربی کے جس کا ترجمہ ہے: بنانے والے نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنا نور رکھ دیا، روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا۔ ہندوستان ہمارے جد امجد کی جاہ نزول اور قیام گاہ ہے۔ یہ صحیح قول ہے اور اس کی سند مضبوط ہے۔ تو ہندوستان کی سرزمین سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضیاء بار ہوئی جو سب عظمت والوں سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی نقطہ کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے: اگر قومیت اسلام پابند قوم ہے، اگر قومیت اسلام پابند قوم، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس نہ شام۔ معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ہمارا رشتہ عہد صحابہ، مجاہدین اسلام، محمد بن قاسم اور مغلیہ حکومت سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے باپ کی سرزمین ہے۔ اسلام کی بنیاد اور اس کا رشتہ ہندوستان کی سرزمین سے اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے شیو، وشنو شنکر اور پاورتی کو اسلامی پیغمبر کا درجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات و تاریخ کی دھجیاں اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ہم وطنوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ و رسول کو ناراض کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ شنکر، شیو، وشنو، پاروتی اور دوسرے ہندو دیوی و دیوتاؤں کو پیغمبر بنا کر اپنے ماں باپ تسلیم کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کر کے کیا فائدہ؟ ہمارے ہندوستانی ہونے کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہمارے جد امجد اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جنت سے تشریف لائے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا۔ ابن ابو حاتم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: خیر وادیین فی الناس وادی مکہ و وادی ارم بالہند، یعنی مکہ مکرمہ اور ہندوستان سارے جہان سے اچھا ہے۔ یقیناً باستثناء دیار حرم اور روضہ رسول کے، کیونکہ روضہ رسول کا وہ حصہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے وہ عرش اعظم سے بھی بہتر ہے۔ ہمارا ہندوستان سارے جہان سے اچھا ہے جہاں سے ہمارے رسول نے بوئے وفا محسوس کی۔ ہندوستان کی طرف دیکھ کر ہمارے نبی مسکرائے ہیں۔ خود سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی زبان فیض ترجمان سے ہندوستان کی سرزمین پر جہاد کرنے والے مجاہدین کو جنت کا مژدہ جاں فضا سنایا، ان پر جہنم کی آنچ حرام قرار دی۔ یہی وجہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہندوستان آنے کے مشتاق رہتے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ کاش میں ہندوستان کے کسی غزوے میں شریک ہوتا تو اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرتا۔ شاید انہی تمام خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں۔